اور چائے والے کے الفاظ آپ سن لیں، کہتا تہجد کی بات ہے، آج ہمارے مسجدوں کے اندر آج مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو، ایک مسلمان کو کہا جائے زکوٰۃ ادا کرو، ایک مسلمان کو کہا جائے قرآن کی تلاوت کرو، ایک مسلمان کو کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال تم کو اتنا دیا ہے، نصاب کو پہنچ گیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ ایک مسلمان کو کہا جائے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اتنی دولت دی ہے کہ تم خانہ کعبہ کا حج کر سکتے ہو تو حج کرو، کہتا ہے کہ ہمارے لیے پوری ملت اسلامیہ کے لیے ڈوب کر کے مر جانے کا مقام ہے۔ ایک مسلمان کو نماز کی تعلیم دی جائے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ہمیشگی والی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ وذالک الفوز العظیم۔ قرآن کہتا ہے اے انسان تو دنیا کے اندر مالدار روپے پیسے کو کامیابی سمجھتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے تیرے پاس مکان ہو جائے، دکان ہو جائے، زمین جائیداد کو، مال و دولت کو تو کامیابی کا معیار سمجھتا ہے، ہائی لیول کی ایجوکیشن کو تو کامیابی کا معیار سمجھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اے انسان وذالک الفوز العظیم، عظیم کامیابی، عظیم سفلتا تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تجھے جنت کے اندر داخل کر کے دے گا۔ اسی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، اسی زبان کے ذریعے سے جھوٹ بولا تھا، اسی زبان کے ذریعے سے غیبت کیا تھا، اسی زبان کے ذریعے سے اپنے بھائی کو تکلیف پہنچایا تھا، اسی زبان کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اسی زبان کے ذریعے سے لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزتیں اتارتا تھا، اسی زبان۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دل کے اندر خشوع خضوع ہوتا ہے، ان کے اندر للہیت ہوتی ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جب وہ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، وہی تخت ہے، وہی زہر ہے، وہی جام ہے، وہی تخت ہے، وہی تاج ہے، وہی زہر ہے، وہی جام ہے، یہ وہی خدا کی زمین ہے، یہ وہی بتوں کا نظام ہے۔ بڑے شوق سے میرا گھر جلا، کوئی آنچ تجھ پہ نہ آئے گی، بڑے شوق سے میرا گھر جلا، کوئی آنچ تجھ پہ نہ آئے گی، یہ زباں کسی نے خرید لی، یہ قلم کسی کا غلام ہے۔ عزت مآب حاضرین جمع، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر آپ کے سامنے کچھ کہنے کا، سنانے کا ایک موقع ملا۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پچھلا جمعہ ہم نے جنت کے حوالے سے گفتگو کیا تھا، جنت کیا ہے، کیسی ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سننے کے بعد جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے جو مہمان نوازی اور جو خاطرداری کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں، ان کو سننے کے بعد، ان کو جاننے کے بعد ایک ایمان والے شخص کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ آخر جنت کے اندر جائے گا کون، جنت کے اندر کون لوگ داخل ہوں گے۔ آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے، آپ سورہ فاتحہ سے پڑھتے چلے جائیے سورہ ناس تک، اور ایسے لوگوں کا نام، ایسے لوگوں کی ایک لسٹ بنائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کو جنتی کہا ہے، مستقل ایک کتاب تیار ہو جائے گی۔ آپ حدیث کی کتابوں کو پڑھتے چلے جائیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، قرآن حکیم کے بعد احادیث میں سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ آپ صحیح بخاری اٹھائیے، صحیح مسلم اٹھائیے، سنن ابی داؤد اٹھائیے، سنن ترمذی اٹھائیے، سنن ابن ماجہ اٹھائیے، اس کے علاوہ اور جو مسانید میں کتابیں لکھی گئی ہیں، مسند احمد اٹھائیے، مسند بزاد اٹھائیے، مصنف ابن ابی شیبہ اٹھائیے، حدیث کی جو کتابیں ہیں
ان کتابوں کو اپنے سامنے آپ رکھیے اور ایک طرف سے پڑھتے چلے جائیے، اور ایسے لوگوں کا نام آپ الگ رکھیے جن کو احادیث میں جنتی کہا گیا ہے، ایسے لوگوں کی ایک مستقل کتاب تیار ہو جائے گی۔ اور انہی میں سے انشاءاللہ العزیز ہم قرآن کو بھی دیکھیں گے، ہم حدیث کو بھی دیکھیں گے۔ یعنی آج اس خطبہ جمعہ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنتی کون ہے، اور اس کو ہم دو پہلوؤں سے دیکھیں گے، ایک قرآن کی روشنی میں اور اس کے بعد دوسری یہ کہ حدیث کی روشنی میں۔ چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، اس لیے ہم چند ہی لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن حکیم کا آپ ایک سورت اس کے اندر ہے، سورۃ المؤمنون، جس کی چند آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں۔ آپ سورۃ مومنون اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اہل جنت کون ہوں گے۔ آپ پڑھیے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی چند صفات کا ذکر کر رہا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والوں کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دل کے اندر خشوع خضوع ہوتا ہے، ان کے اندر للہیت ہوتی ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جب وہ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، مسجد کے اندر جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ریاکاری نہیں پائی جاتی ہے، ان کے اندر دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ایمان والوں کی پہلی پہچان یہ ہے جو نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر، جسم تو مسجد کے اندر حاضر ہے لیکن ذہن و دماغ تو کہیں اور کھویا ہوا ہے۔ نیت باندھ کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت ضرور ہو رہی ہے، لیکن دل کے اندر ایک خیال ہے کہ گھر کے اندر کیا چل رہا ہے، محلے میں شور و ہنگامہ کیسا ہو رہا ہے۔ اور بعض مفسرین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر آ کر کے کھڑا ہو اور اس کے ذہن و دماغ میں یہ خیال پیدا ہو کہ میرے دائیں طرف کون ہے، میرے بائیں طرف کون ہے، پیچھے کون آیا، مسجد کے اندر ابھی کون داخل ہوا، یہ خشوع خضوع کے خلاف ہے۔ اور جس کے اندر خشوع خضوع نہ ہو، ایسا انسان ایمان والوں کی فہرست سے وہ خارج ہے، اور بلکہ بعض مفسرین کہتے ہیں ایسے انسان کی نماز ہی نہیں ہوگی جس کے اندر للہیت نہ ہو، خشوع خضوع نہ ہو۔ تو پہلی صفت اللہ نے بیان کی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والوں کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی دوسری پہچان، ایمان والے بیہودہ باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، اپنی زبان کا وہ صحیح استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، کسی کو گالی نہیں دیتے ہیں، کسی کی عزت کو مجروح نہیں کرتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام یہ ہے آج ہمارے سماج کے اندر یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے، زبان کے ذریعے سے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے، چوراہوں پر بیٹھ کر کے، گلیوں میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی عزت اتاری جا رہی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے تو آپ ایمان والوں کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل مت کیجیے، اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیے، اس عمل سے اپنے آپ کو بچائیے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ بیہودہ باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، ایمان والوں کی تیسری پہچان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں جو حصہ متعین کر رکھا ہے، زکوٰۃ جو اللہ نے فرض کر دیا ہے، وہ نصاب کو پہنچ گیا ہے تو وہ اپنے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے چوتھی صفت ذکر کی، والذین هم لفروجہم حافظون، ایمان والوں کی چوتھی پہچان یہ ہے کہ ایمان والے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے اندر
قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے شرمگاہ کے استعمال کرنے کا ایک جائز راستہ بتایا ہے، اور وہ جائز راستہ صرف ایک ہے، شادی کے ذریعے سے آپ شرمگاہ آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن جو ان کے علاوہ تلاش کریں، قرآن کہتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اب اگر کوئی شخص اپنی حاجت کو، اپنی نفسانی خواہشات کو ان کے علاوہ کسی اور طریقے سے پوری کرتا ہے تو ایسے لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، ایسے لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ 4 صفات اللہ نے ذکر کی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ ایمان والوں کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں، اور اگر ان کے پاس امانت رکھی جائے تو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ اور امانت کا صرف معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی 1000 روپیہ 2000 یا کچھ غلہ آپ کے پاس رکھ دے، آپ اس کی حفاظت کریں اور وقت مقررہ پر اس کو آپ واپس کر دیں۔ صرف امانت اسی کا نام نہیں ہے۔ آپ کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے، آپ مسجد کی خزانچی ہیں، مسجد کا ایک بھی روپیہ ناجائز طریقے سے اپنے ذاتی کام کے لیے یا غلط جگہ پر استعمال مت کیجیے۔ آپ کسی چیز کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں تو آپ ذمہ داری کو صحیح سے ادا کریں۔ آپ والدین ہیں، آپ کے مال میں آپ کے بچوں کا حق ہے، آپ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے ادائیگی اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ بے ایمان ہیں، آپ امانت دار نہیں ہیں۔ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے والد صاحب نے مال ترکہ چھوڑا ہے، وراثت میں ترکہ انہوں نے چھوڑا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس میں سے برابر جو بھائی کا حق ہے بھائی کا حق دیں، بہن کا جو حق ہے بہن کو حقوق آپ دیں۔ اگر آپ حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں تو آپ بے ایمان ہیں، آپ امانت دار نہیں ہیں۔ تو ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ امانت داری سے کام لیتے ہیں اور وعدوں کو پوری کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور صفت بیان کی وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ ایمان والوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، کہا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نمازوں کی حفاظت اسی وقت ہو پائے گی، اور نماز کی حفاظت کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ نماز کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ اذان ہونے کے بعد، وقت ہونے کے بعد آپ جماعت کے ساتھ آ کر کے مسجد کے اندر نماز پڑھیں، یہ نماز کی حفاظت کا معنی ہے۔ نماز کی حفاظت یہ نہیں ہے کہ اذان ہو گئی ہے چلو ابھی پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں عصر میں جا کر کے قضا کر لیں گے، یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے۔ نماز کی حفاظت یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے منمانی جیسے تیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کی حفاظت کا صحیح معنی اور مطلب یہ ہے کہ نماز سنت رسول کے مطابق وقت مقررہ پر ادا کی جائے، یہ نماز کی حفاظت کا معنی ہے۔ اب جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں، جو نمازی ہیں، جو خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، جو امانت دار ہیں، جو عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ قرآن کہتا ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، یہ کوالٹیز جس کے اندر پائی جائیں گی، ایسے لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ایسے لوگ جنت میں ہوں گے۔ تو جنت چاہیے تو یہ صفات آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اور آگے بڑھیے، سورہ نساء آیت نمبر 13 اٹھائیے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا تذکرہ کیا۔ باپ کے مرنے کے بعد جو مال بچتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں، اس کو وراثت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا ذکر کیا، اور وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ نے ذکر کرنے کے بعد ایک آیت کے اندر بڑی اہم بات ذکر کی۔ فرمایا تلک حدود اللہ، اے ایمان والو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے متعین کردہ حدود ہیں۔ من یطع اللہ ورسولہ، اب ان حدود کی ادائیگی میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کرنے سے انسانوں کو ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، قرآن کہتا ہے ایسا انسان جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ہمیشگی والی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، قرآن کہتا ہے اے انسان تو دنیا کے اندر مالدار روپے پیسے کو کامیابی سمجھتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے تیرے پاس مکان ہو جائے، دکان ہو جائے، زمین جائیداد کو، مال و دولت کو تو کامیابی کا معیار سمجھتا ہے، ہائی لیول کی ایجوکیشن کو تو کامیابی کا معیار سمجھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اے انسان وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، عظیم کامیابی، عظیم سفلتا تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تجھے جنت کے اندر داخل کر کے دے گا۔ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور کس کو نصیب ہوگی؟ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اس تناظر میں اپنی سوسائٹی کو ہم دیکھ لیں، آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ہمارے یہاں کتنی اتباع اور کتنی پیروی پائی جا رہی ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، ابھی آج ہی کی بات ہے، جب میں بنارس سے آپ یہاں آنے کے لیے نکلا، ایک چائے بیچنے والا انسان، ایک چائے والے کے ہم لوگ رکتے ہیں چائے پینے کے لیے، اس سے کچھ باتیں ہوئی، وہ پوچھتا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ مرزا پور جانا ہے جمعہ پڑھانے کے لیے۔ کہتا ہے کس عنوان پر بات کرنی ہے؟ میں نے کہا اس سے پہلے جنت پر بات کیا ہوں، اس ہفتے جنتی کو اس پر بات کرنی ہے۔ تو کہتا ہے کہ خطبہ جمعہ میں، تقریر میں کچھ بھی بیان کرنا، لیکن ایک بات ضرور بیان کرنا۔ میں نے کہا کون سی بات؟ کہتا ہے وہاں کے لوگوں سے یا کہیں پر بھی خطبہ دینا، لوگوں کو حسن اخلاق کے بارے میں ضرور بتلانا، لوگوں کو اپنا کیریکٹر، اپنا کردار درست کرنے کے بارے میں ضرور کہنا۔ اور چائے والے کے الفاظ آپ سن لیں، کہتا تہجد کی بات ہے، آج ہمارے مسجدوں کے اندر آج مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو، ایک مسلمان کو کہا جائے زکوٰۃ ادا کرو، ایک مسلمان کو کہا جائے قرآن کی تلاوت کرو، ایک مسلمان کو کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال تم کو اتنا دیا ہے، نصاب کو پہنچ گیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ ایک مسلمان کو کہا جائے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اتنی دولت دی ہے کہ تم خانہ کعبہ کا حج کر سکتے ہو تو حج کرو۔ کہتا ہے کہ ہمارے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے جھک کر کے مر جانے کا مقام ہے۔ ایک مسلمان کو نماز کی تعلیم دی جائے، ایک مسلمان کو روزے کی تعلیم دی جائے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور حسن معاملات، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کیریکٹر کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کا پڑوسی اس کے ساتھ آپ کا حسن تعامل کیسا ہے، آپ کیسے پیش آتے ہیں، سماج کے اندر آپ کیسے رہتے ہیں، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اپنا کیریکٹر درست کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور اسوہ نمونہ بنا لو۔ ہمارے نبی مسلمان تو مسلمان غیروں سے کیسے پیش آتے تھے، وہ حسن عمل پیدا کرو، وہ حسن اخلاق پیدا کرو۔ یہ بندوں کے حقوق ہیں، اگر بندوں کے ہاں کوتاہی پائی جائے گی تو اس کی معافی ملنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہمارا نوجوان، بچوں کی بات آپ کر لیں، جوانوں کی بات کر لیں، یہ نوجوان ہمارے بھائی ان کو نبی کی حدیثیں اچھی نہیں لگتی ہیں، قرآن کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ آج ایک دور تھا مسلم نوجوان رسول اللہ کی سیرت کو فالو کرتے تھے، آج مسلم نوجوان نبی کی سیرت اس کو اچھی نہیں لگتی ہے، یہ فلمی ایکٹروں کو فالو کرتا ہے۔ اس کا پہناوا آپ دیکھ لیں، اس کے ہیئر کٹنگ آپ دیکھ لیں، اس کی زندگی کے طور طریقے آپ دیکھ لیں، یہ فٹ بالر کو فالو کر رہا ہے، کرکٹر کو فالو کر رہا ہے، فلم انڈسٹری کے اندر کام کرنے والے ناچنے اور گویوں کو فالو کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ مسلمانوں کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے ڈوب کر کے مر جانے کا مقام ہے۔ تو جنت اگر چاہیے، فوز عظیم چاہیے، سب سے بڑی کامیابی اگر چاہیے تو رسول اللہ کو فالو کرو، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو فالو کرو۔ اور آگے بڑھیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 119 آپ اٹھائیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو کل قیامت کے دن میدان محشر میں جو سچ بولنے والے ہوں گے، جو سچے ہوں گے، ان کی سچائی ان کو وہاں بہت فائدہ دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، سچ بولنے والوں کے لیے ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے لوگوں کا ذکر کیا، سچ بولنے والوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ اور سچے کون ہیں؟ امام سعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں الصادقون هم الذين استقامت اقوالهم وافعالهم واعمالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهدي القويم، سچے وہ ہیں جس کا بولنا قرآن کے مطابق، جس کا کہنا قرآن و حدیث کے مطابق، جب وہ بات کرے تو اس کے زبان سے، اس کے الفاظ سے قرآن و حدیث کی بو آنی چاہیے، اس کے اعمال سے سنت رسول کی مہک آنی چاہیے، اس کی نیت کے اندر خلوص ہونا چاہیے، وہ صراط مستقیم کا پابند ہو، وہ قرآن کا پابند ہو، وہ حدیث کا پابند ہو۔ ایسا انسان سچا ہے، بات بھی سچی ہو، اعمال بھی اچھے ہوں، کریکٹر بھی اچھا ہو، اور آپ کی نیت کے اندر بھی خلوص و الہیت ہو۔ ایسے لوگ سچے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، ایسے لوگ جنتی ہیں۔ تو سچ بولنے کی عادت ڈالیے۔ لیکن آج ہمارے سماج کے اندر آج سوشل میڈیا کے دور ہے، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ آج وہ انسان سب سے زیادہ مشہور ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آج وہ انسان، اس کو سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ گالیاں دیتا ہے، جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ آج جھوٹ بولنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے، کہتے ہیں بھائی اس میں کیا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان جو مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، جو اس لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائیں۔ آپ ایسے بہت سارے شو ہیں، منبر رسول سے ان کا نام لینا نہیں چاہتا، ایسے بہت سارے شو ہیں جہاں بات کی شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے اور ختم بھی جھوٹ پر ہوتی ہے، اور بڑے شوق سے لوگ دیکھتے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو اس لیے جھوٹ بولتا ہے لیُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ ہنسیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے انسان کے لیے وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، ایسا انسان ہلاک ہو جائے، ایسا انسان برباد ہو جائے، ایسے انسان کے لیے جہنم ہے جو مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہے۔ پھر بھائی اور دوستو ذرا تصور کریں، آج ہم مذاق میں نہیں، ایسے کتنے ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، جو سچ بولتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور بہت ساری آیتیں ہیں۔ آئیے حدیث رسول کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آپ صحیح مسلم اٹھائیے، عن عمران رضی اللہ عنہ قال قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب قالوا وما هم يا رسول الله قال هم الذين لا يقطعون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة قال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم فقام رجل ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة رواه مسلم في كتاب الإيمان باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغیر حساب۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنے صحیح کے اندر ذکر کیے ہیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے صحابہ، قیامت کے دن 70,000 میری امت میں سے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسے کون لوگ ہوں گے؟ وما ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہونے والے کون ہوں گے؟
اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ ہم الذین لا یفترون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون، اے میرے صحابہ وہ ایسے نیک لوگ ہوں گے، وہ ایسے ایمان والے ہوں گے، ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس قدر بسا ہوا تھا کہ وہ اللہ پر اس قدر توکل کرتے تھے، اس قدر بھروسہ کرتے تھے کہ وہ رقیہ نہیں کرتے تھے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے تھے، مزاروں درگاہوں کا چکر نہیں کاٹتے تھے، جھولا چھاپ مولویوں اور ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا نہیں کرتے تھے، تعویذ گنڈے پر اعتماد نہیں کرتے تھے، مزاروں کی مٹی چاٹنے پر اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل کے اندر ایسا ایمان تھا، ایسا ڈر تھا اللہ کا کہ وہ خالص اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، بڑے ہی متوکل قسم کے لوگ ہوں گے، بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں ایک صحابی تھے جن کا نام عکاشہ تھا، وہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ ان 70,000 لوگوں میں سے میں بھی ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عکاشہ تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں کر دے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عکاشہ تمہارے اوپر سبقت لیں گے۔ تو جنتی کون ہوں گے؟ اگر آپ بھی ان لوگوں کی فہرست میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آج سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایسے جھولا چھاپ اور پاکھنڈی قسم کے جو بابا اور جو جھولا چھاپ قسم کے مولوی ہیں، ایسے لوگوں کے دروں کا چکر لگانا چھوڑ دیجئے، مسجد سے اپنا تعلق جوڑیے، قرآن سے جوڑیے، حدیث سے جوڑیے، ایسے لوگوں سے آپ دور رہیے۔ نمبر ایک اور حدیث دیکھیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار مريضا او اخا له في الله ناداه مناد ان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة، رواه الترمذی في كتاب البر والصلة عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ آپ صحیح الترغیب والترہیب حدیث نمبر 2892 اٹھائیں گے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من زار مریضا، اپنے سماج کا آپ جائزہ لیں، قوم کے اندر آئے دن ایک نہ ایک مریض آپ کو مل جائے گا، کوئی نہ کوئی شخص بیمار ضرور ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من زار مریضا او اخا له فی اللہ، جس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی بیمار شخص کے گھر گیا اور اس کے گھر جا کر کے صرف اتنا پوچھ لے بھائی سننے میں آیا تمہاری طبیعت خراب ہے، تمہیں بخار ہے، تمہیں ملیریا ہے، تم بیمار چل رہے ہو، بھائی کیا بات ہے، خیریت ہے، دوا لیے کہ نہیں لیے، علاج کہاں سے کروا رہے ہو، ٹینشن مت لو، تمہارا بھائی زندہ ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تمہارے علاج میں جو خرچہ آئے گا انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انسان صرف جا کر کے اپنے بھائی کا حال چال پوچھ لے، صرف خیر خیریت ہی پوچھ لے، ناداہ مناد، تعجب کا مقام ہے، ایسے انسان کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا، آسمان کے اندر ایک فرشتوں کے درمیان ندا لگاتا ہے، اے فرشتوں ذرا فلاں بندے کو دیکھو، اس نے اپنے بھائی کے گھر جا کر کے اس کا حال چال پوچھا ہے، اس کی خیریت پوچھی ہے، انتبتا، وہ فرشتہ کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اے انسان کتنا اچھا کام تو نے کیا ہے، کتنا بہترین کام کیا ہے، طاب ممسا کا، تیرا جانا مبارک ہو، تیرا اپنے بھائی سے حال چال پوچھنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو، انتبتا طاب ممسا کا وتبوأت من الجنہ، اے انسان تو اپنے بھائی کے گھر جا کر کے حال چال پوچھ لیا، تو نے اس عمل کے ذریعے سے جنت کے اندر ایک مقام بنا لیا ہے، جنت کے اندر تو نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ کتنا بہترین عمل ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے آج پڑوسی بیمار ہے، مہینوں گزر گئے، کبھی توفیق نہ ملی کہ جا کر کے اس کے حال چال پوچھ لیں۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ 10,000 5,000 مجھ سے مانگ لے علاج کرانے کے لیے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ دوسری حدیث، ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھیے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما اكثر ما يدخل الجنه قال التقوى وحسن الخلق، وسئل ما اكثر ما يدخل النار
قال الافوجان الفم والفرج رواہ ابن ماجہ وحسن الالبانی رحمہ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی کس عمل کی وجہ سے ایسا کون سا کام ہے جس کو انسان کر لے تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا؟ سب سے زیادہ کس عمل کی وجہ سے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا قیامت اتنی لمبی چوڑی فہرست ہے اولاد آدم کی۔ اولاد آدم میں سب سے زیادہ کس عمل کی بنیاد پر وہ لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں التقوی وحسن الخلق۔ اے میرے صحابہ، وہ دو اعمال ہیں، دو اعمال کی وجہ سے لوگ جنت میں بہت زیادہ داخل ہوں گے۔ نمبر ایک تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر بس جائے، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، جس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، ایسا انسان گناہ کے کام نہیں کرے گا، ایسا انسان برائی نہیں کرے گا۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ایسا انسان نماز نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ تو نے گالی کیوں دیا تھا، جھوٹ کیوں بولا، غیبت کیوں کیا، برائی کیوں کی، نمازیں کیوں چھوڑتا رہا۔ اس کے بارے میں اللہ کا جواب دینا ہوگا۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر بس جائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے انسان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور دوسرا عمل حسن الخلق، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کیریکٹر، جس کا کردار اچھا ہو، جس کا چال چلن اچھا ہو، جو لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے ملتا ہو، جو بڑوں کی عزت کرتا ہو، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہو۔ ایسا انسان جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا کیریکٹر اچھا ہے، ایسا انسان، ایسے صفت کے حاملین انسان جنت کے اندر بہت زیادہ داخل ہوں گے۔ اور وہیں پر آپ سے بھی سوال کیا گیا اللہ کے نبی ما اکثر ما يدخل النار، سب سے زیادہ کس گناہ کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے؟ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعمال کا ذکر کیا، دو چیزوں کا، الوفجان الفم والفرج۔ فرمایا کہ میرے صحابہ، دو اعمال کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر بہت داخل ہوں گے۔ نمبر ایک زبان کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، اسی زبان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ اسی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، اسی زبان کے ذریعے سے جھوٹ بولا تھا، اسی زبان کے ذریعے سے غیبت کیا تھا، اسی زبان کے ذریعے سے اپنے بھائی کو تکلیف پہنچایا تھا، اسی زبان کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اسی زبان کے ذریعے سے لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزتیں اتارتا تھا، اسی زبان کے ذریعے سے فتنہ فساد مچایا تھا، اسی زبان کے ذریعے سے دو سگے بھائیوں کے درمیان اختلاف اور ان کے درمیان نفرت پیدا کر دیا تھا۔ اس زبان کی حفاظت کیجئے، ورنہ یہ زبان آپ کو جہنم تک پہنچا دے گی۔ اور دوسری شرمگاہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں شرمگاہ، یہ بھی اس کی وجہ سے بھی لوگ جہنم کے اندر بہت داخل ہوں گے، اس کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے۔ سامعین کرام، یہ جنتیوں کے حوالے سے چند باتیں تھیں۔ جمعہ کے مختصر خطبہ ان ساری باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، ایک لمبی چوڑی فہرست ہے۔ اگر آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں ہی سنائی جائیں تب بھی ایک دو جمعہ کافی نہیں ہے، 7-8 جمعہ لگاتار بات کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ موضوع سمٹ جائے۔ آئیے انہیں چند کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہمیں جنتیوں کی فہرست میں داخل کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں نماز کی حفاظت کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہمیں قوم اور سماج کے اندر بیمار لوگوں، مریضوں کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر۔